السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے آج منگل کو انڈونیشیا کے بالی میں G20 سربراہ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی گرم جوشی سے گلے ملے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے شیئر کی گئی تصویر میں دونوں رہنما مصافحہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن بالی میں G20 سربراہ اجلاس کے دوران بات چیت کیے ہیں۔ خوراک اور توانائی کی حفاظت پر G20 ورکنگ سیشن منعقد کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے آج فوڈ اینڈ انرجی سیکورٹی پر G20 ورکنگ سیشن میں شرکت کی۔ پی ایم مودی نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بھی ہاتھ ملایا اور انہیں سلام پیش کیا۔ ٹالی ووڈ کے سپر اسٹار مہیش بابو کے والد اور تجربہ کار تیلگو اداکار کرشنا کا آج منگل کی صبح تقریباً 4 بجے حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ دل کی تکلیف کی وجہ سے انہیں پیر کو ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ اسپتال کے ڈاکٹروں کے مطابق کرشنا، جو 80 سال کے تھے، دل کا دورہ پڑنے کے بعد اتوار کی رات تقریباً 1:30 بجے اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لائے گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر CPR کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کا انتظام کیا گیا اور علاج اور نگرانی کے لیے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں منتقل کیا گیا تھا۔ وہ وینٹیلیٹر پر زیر علاج تھے، لیکن آج منگل کی صبح تقریباً 4 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے یہ بات بتائی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ شہریوں کی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ عدالت نے مرکز سے کہا کہ وہ مداخلت کریں اور اس انتہائی سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔ عدالت نے وارننگ دی کہ اگر دھوکہ، لالچ اور ڈرانے دھمکانے کے ذریعے مذہب کی تبدیلی کو روکا نہیں گیا تو انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جسٹس احمد شاہ اور جسٹس ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ جبری تبدیلی مذہب سے متعلق معاملہ اگر صحیح ہے تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس کا اثر قومی سلامتی اور مذہبی آزادی نیز شہریوں کے ضمیر پر پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ مرکزی حکومت اپنا موقف واضح کرے اور جوابی حلفنامہ داخل کرتے ہوئے بتائیں کہ مرکز اور دیگر نے جبراً، لالچ اور جال سازی کے ذریعے اس طرح کے تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ BJP کے خاتون عہدیدار نے گزشتہ رات میمورا پولیس میں شکایت درج کرائی تھی کہ مقامی رکن اسمبلی جتیندر اوہار نے ان سے دست درازی کی ہے، لہٰذا اوہار کے خلاف 354 یعنی دست درازی کے تحت معاملات درج کیا جائے۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر اور ریاست میں پھیل گئی، جس کے بعد بڑی تعداد میں NCP کے عہدیداران اور کارکنان میمورا پولیس اسٹیشن پہنچے اور پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کارکنان نے میمورا پولیس اسٹیشن کے باہر مین روڈ پر بیٹھ کر احتجاج کیا اور آٹو رکشے بھی بند کر دیے۔ ادھر اس معاملے کے درج ہونے سے سخت دل برداشتہ اوہار نے انتہائی ناراضگی اور غصے کے عالم میں احتجاجاً اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اس معاملے کو فردی بتایا اور اسے انتہائی نچلے درجے کی سیاست قرار دیا۔ ریاست کرناٹک کے ایک BJP رکن پارلیمنٹ نے یہ کہتے ہوئے ایک تنازع پیدا کر دیا ہے کہ وہ ایک بس اسٹینڈ کو منہدم کر دیں گے کیونکہ یہ ایک مسجد جیسا نظر آتا ہے۔ پرتاپ سمہا نے، جو میسورو کوڈاگو لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، کہا کہ اگر انتظامیہ ایسا نہ کرے تو وہ خود اس بس اسٹینڈ کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیں گے، جو میسورو اوٹی سڑک پر واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے۔ اس بس اسٹینڈ کی 2 گنبدیں ہیں، درمیان میں ایک بڑی اور اس کے بازو ایک چھوٹی گنبد ہے۔ یہ مسجد ہی ہے۔ میں نے انجینئر سے کہا کہ 3-4 دن کا وقت ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں خود JCB لا کر اسے منہدم کر دوں گا۔ پرتاپ سمہا نے پہلے بھی فرقہ وارانہ تنازعات پیدا کیے ہیں۔ حال ہی میں جب ریاست میں حجاب تنازع چل رہا تھا تو انہوں نے حجاب پوش طالبات سے کہا تھا کہ وہ اسکول جانا بند کر دیں اور اس کے بجائے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں، جس کے لیے حکومت نے علیحدہ فنڈ مختص کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ و BJP کے سینئر قائد امت شاہ نے کہا ہے کہ اگر BJP آئندہ ماہ کے گجرات اسمبلی انتخابات میں اکثریت حاصل کرتی ہے تو بھوپیندر پٹیل چیف منسٹر کی حیثیت سے برقرار رہیں گے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ پٹیل چیف منسٹر کے عہدے کے لیے BJP کے امیدوار ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ کی آبائی ریاست میں BJP مسلسل 7ویں میعاد حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ CNN نیوز 18 سے بات چیت کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ اگر BJP اکثریت حاصل کرتی ہے تو بھوپیندر پٹیل اگلے چیف منسٹر ہوں گے۔ ریاست کرناٹک میں اسکول کے کلاس رومز میں دیواروں کو بھگوا رنگ میں رنگے جانے کی حکومت کے منصوبے کے سلسلے میں ایک نئی ہی بحث چھڑ گئی ہے۔ ریاست کے وزیر تعلیم BC ناگیش نے کہا کہ وویکا منصوبے کے تحت ریاست بھر میں قریب 8000 کلاسز کو بھگوا رنگ میں رنگا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا نام سوامی وویکانند کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ہمیشہ بھگوا لباس پہنتے تھے۔
اور یہ رنگ طالبات کو ترقی اور اختراعات کے لیے پہنچایا جائے گا۔ ناگیش نے کہا کہ بھگوا رنگ ہے یا نہیں، اگر معمر کہتے ہیں کہ ہم کیسر کے ساتھ پینٹ کر سکتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے، یہ ان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکومت اس بات پر دخل اندازی نہیں کرے گی کہ رنگ کیا ہونا چاہیے، دروازے، کھڑکیاں اور سیڑھیاں کیسی ہونی چاہیے، ہم اسے آرکیٹیکٹ کی اسکیم کے مطابق کریں گے۔ اس اسکیم کی اپوزیشن خاص کر کانگریس کی طرف سے تنقید کیے جانے سے متعلق انہوں نے کہا کہ کچھ کو ایک رنگ یعنی کیسر سے الرجی ہوتی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے پارٹی کے جھنڈے سے بھی بھگوا رنگ ہٹا دیں اور اسے پوری طرح سے ہرا کر دیں۔ آل انڈیا امامز کونسل کے مہاراشٹر کے صوبائی صدر مولانا عرفان دولت ندوی کو مہاراشٹر ATS نے گرفتار کر لیا اور انہیں ناسک سیشن کورٹ میں پیش کیا، جہاں معزز جج نے انہیں 14 دنوں کی تحویل میں دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق مالیگاؤں سے ماضی قریب میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے ربط کے الزام میں مولانا سیف الرحمان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اسی وقت سے مولانا عرفان دولت ندوی بھی ATS کی ریڈر پر تھے۔ ان سے کئی مرتبہ پوچھ تاچھ بھی کی گئی اور انہیں حراست میں بھی لیا گیا تھا، تاہم ان کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ گزشتہ روز دوبارہ مولانا عرفان دولت ندوی کو تفتیش کے لیے لے جایا گیا اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ترکی میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے استنبول کے سیاحتی علاقے میں بم نصب کرنے والی شامی خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکی کی پولیس نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ خاتون کرد عسکریت پسندوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ ترکی کے نجی ٹیلی ویژن NTV نے پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ خاتون کے پاس شامی شہریت ہے۔ دوسری جانب ترکی نے استنبول دھماکے کی امریکی مذمت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکی سفارت خانے کے تعزیتی پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں کہا کہ ہم امریکی سفارت خانے کے تعزیتی پیغام کو قبول نہیں کرتے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان واشنگٹن پر شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگاتے ہیں، جنہیں انقرہ دہشت گرد تصور کرتا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں وسط مدتی انتخابات کے لیے تلنگانہ راشٹر سمیتی نے تلنگانہ میں کرناٹک کے ساتھ اسمبلی انتخابات کے انعقاد کی تیاری شروع کر دی ہے۔ حکومت نے منگوڑ میں کامیابی کے ساتھ ہی ریاست میں اپنے قائدین کو متحرک کرنے کے علاوہ کسی اور جماعت کو اپنے حلقہ اثر میں اضافہ کرنے کا موقع نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے 15 نومبر کو پرگتی بھون میں پارٹی قائدین و عاملہ کے علاوہ منتخبہ نمائندوں کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے، جو کہ وسط مدتی انتخابات کے اشاروں کو تقویت پہنچانے کا سبب بن رہا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے 6000 مخلوعہ نشستوں پر انتخابات کے سلسلے میں حکومت کو مکتوب روانہ کرنے کے ساتھ ہی شروع سرگرمیوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت ادارہ جات مقامی کی ان نشستوں پر انتخابات کے حق میں نہیں ہے اور وسط مدتی انتخابات کے لیے راہیں ہموار کرنے کو کوشاں ہے۔ پڑوسی ریاست کرناٹک میں مئی 2023 میں انتخابات ہونے ہیں اور تلنگانہ میں موجودہ اسمبلی کی میعاد دسمبر میں ختم ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ میں کسی بھی جماعت کو انتخابی سرگرمیوں و تیاریوں کا موقع نہ دینے جو منصوبہ تیار کیا ہے، اس کے مطابق وہ پڑوسی کرناٹک کے ساتھ انتخابات کے حق میں ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ادارہ جات مقامی کے انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت تلنگانہ نے مرکزی حکومت کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے حیدرآباد میٹرو ریل کے مرحلے دوم کے پروجیکٹ کے لیے منظوری طلب کی ہے۔ اس مرحلے میں BHEL سے لکڑی کا پل تک 31 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی سہولت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت راہداری 3 کی میٹرو لائن کو ناگل سے LB نگر تک توسیع بھی دینا چاہتی ہے۔ دوسرے مرحلے کے پروجیکٹ کا تخمینہ 8453 کروڑ روپے ہے۔ اس پروجیکٹ کو مرکزی حکومت اور حکومت تلنگانہ کی مشترکہ ملکیت والے پروجیکٹ کے طور پر بیرونی معاشی امداد کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ریاستی وزیر بلدیہ و نظم و نسق و شہری ترقیات KT راما راؤ نے مرکزی وزیر ہاؤسنگ و شہری امور ہردیپ سنگھ پوری کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بڑھتے ہوئے الیکٹرک بسوں کے پیش نظر تلنگانہ RTC نے EO چارجنگ سینٹرز پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی ہے۔ تلنگانہ RTC کی جانب سے آئندہ 2 تا 3 ماہ کے دوران گریٹر زون کے حدود میں 28 RTC ڈیپوز میں EV چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے ایک ڈپو میں 5 تا 10 چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ RTC کی جانب سے خریدی جانے والی 350 الیکٹرک بسوں میں 50 بسیں گریٹر زون میں اور 300 بسیں قریبی اضلاع میں چلانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ BJP لیڈروں کے لیے رنگا ریڈی کے انوجی گڑے میں 20 تا 22 نومبر کو تربیتی کلاسز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان کلاسز میں قومی لیڈران ریاستی لیڈران کو تربیت دیں گے۔ ہر قومی رہنما 40 سے 50 منٹ تک کلاس لے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کلاسوں میں نئے اور پرانے لیڈران شرکت کریں گے اور پارٹی کی تاریخ، نظریات، اہداف، تنظیمی ڈھانچہ، سیاسی پہلوؤں اور پارٹی کے استحکام کے سلسلے میں ٹریننگ دی جائے گی۔
बीजेपी की कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश, रियासती उमूर के इंचार्ज सुनील बंसल, तरुण चुग, अरविंद मेनन और दीगर इन तरबियती क्लासेस में शिरकत करेंगे। बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मनसूबा तैयार कर रही है, क्योंकि रियासती इंतखाबात में सिर्फ 1 साल बाकी रह गया है। इसी को पेश नज़र रखते हुए पार्टी ने असेंबली हलकों से खुद को मुस्तकिम करने का फैसला किया है। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पिछले 3 साल से लाइब्रेरियों को तरक्की देने के इकदाम किए हैं। उन्होंने कुतुबखाना आसिफिया यानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में नेशनल लाइब्रेरी हफ्ता तकारीब का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी की एक तारीख है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियाँ मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए बहुत मुफीद है। साथ ही उन्होंने शहर हैदराबाद में 4 बड़ी लाइब्रेरियाँ कायम करने का वादा किया है। वजीर तालीम ने कहा कि मुस्तकबिल में मजीद लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि आरामगढ़ चौराहा तक शमशाबाद एयरपोर्ट के बाबू दाखिले के दरमियान सड़कों की तोसी के कामों में तेजी पैदा की जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर उन्होंने BR के भवन में इमारत उशफरा, ट्रांसको, रेवेन्यू, एंडोमेंट्स और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। 6 लेन वाली सड़क की तोसी के कामों, 2 सर्विस रोड और सड़क की तोसी के कामों का आगाज 283 करोड़ रुपए के सरफे से 10 किलोमीटर में किया जा रहा है। अलावाजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट दाखिले के अंडरपास, गगन पहाड़ फ्लाईओवर और शमशाबाद टाउन में कॉरिडोर्स की तामीर के काम जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम को किसी भी किस्म के मुश्किल के बगैर सड़कों की तोसी के काम किए जाएं और तमाम महकमाजात में आसान तालमेल हो। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने यौम इत्फाल के मौके पर एक नन्हे लड़के की ख्वाहिश पूरी करते हुए इसके इलाके के पीने के पानी की पाइपलाइन के मसले को हल करने की हिदायत जारी की। इस लड़के ने वजीर मौसूफ के एक मुख्तसर वीडियो ट्वीट की थी, जिसमें वो एक प्ले कार्ड लिए ठहरा हुआ है। इस प्ले कार्ड पर लिखा गया है कि गुज़श्ता 5 सालों से गोल्डन सिटी कॉलोनी पिलर नंबर 248 में पीने के पानी की पाइपलाइन का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे हैं। इस लड़के के इस वीडियो पर वजीर मौसूफ ने फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद वाटर बोर्ड दाना किशोर को हिदायत दी कि वो शख्सी तौर पर आज इलाके का दौरा करें और इस मसले को हल करें। वजीर KTR की हिदायत पर दाना किशोर फौरी तौर पर राजेंद्र नगर गोल्डन सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने उमर नामी इस लड़के के साथ साथ कॉलोनी में रहने वाले दीगर अफराद से भी मुलाकात करते हुए इस खुसूस में बातचीत की और मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस कॉलोनी में रहने वालों ने इन्हें बताया कि नल के कनेक्शन के लिए पाइपलाइन बिछाने कबलजी 2 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। ताहम बारिश के मौसम में एहतियात के पेश नज़र 31 अक्टूबर तक सड़कें बिछाने का काम पर GHMC की जानिब से पाबंदी आयद की गई, जिसके सबब पाइपलाइन के कामों में ताख़ीर हो रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास का हैदराबाद में होने वाला शो मनसूख कर दिया गया है। ये शो 20 नवंबर को शिल्पा कला वेदिका में होने वाला था। बताया जा रहा है कि दाएं बाजू की तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वीर दास ने मुखालिफ हिंदू रिमार्क्स किए हैं, जिसके पेश नज़र इनके इस शो को मनसूख कर दिया गया। क़ब्ल कॉमेडियन का शो बेंगलुरु में होने वाला था, ताहम हिंदू जन जागरण समिति ने इस शो के खिलाफ एहतजाज का इंतबाह दिया था, जिसके बाद इस शो को मनसूख कर दिया गया। समिति ने दास से मुतालबा किया कि वो गुज़श्ता साल अमेरिका में हुए इन शो के दौरान किए गए रिमार्क्स पर माजरत का इजहार करें। आंध्र प्रदेश के जिला बापटला में गुज़श्ता शाम एक हवाई जहाज जिसे ट्रक पर मुंतकिल किया जा रहा था, सड़क के अंडरपास में फंस गया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियो के वायरल होने के बाद यह वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। मुख्तलिफ मुकामात से अवाम की बड़ी तादाद फंसे जहाज के मुकाम पहुंच गई ताकि इस जहाज के पास खड़े होकर सेल्फी बना सके। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के एक शख्स जो पिस्ता हाउस चलाते हैं, एरोप्लेन रेस्टोरेंट के क़याम के लिए एक इस्तेमाल शुदा तैयारा खरीदा था। इस जहाज को ट्रेलर ऑफ ट्रक के जरिए कोची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि जिला बापटला में यह वाक़या पेश आया। यह जहाज़ गुज़श्ता शाम कोरसी पाडू के मुकाम पर सड़क अंडरपास में फंस गया, जिसकी वजह से इस मुकाम पर चंद घंटों तक ट्रैफिक निज़ाम में खलल पड़ा। ताहम ड्राइवर बाहिफाजत जहाज़ को अंडरपास के नीचे से ले जाने में कामयाब रहा। पता चला है कि पिस्ता हाउस की जानिब से एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स क़याम के लिए ये एरोप्लेन कोची से हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। रियासती वज़ीर आफजाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने शहर में रात देर गए तक सालगिरह तकारीब के एहतमाम और शोरगुल के बढ़ते हुए वाक़ात पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि चंद अफराद रातों में सालगिरह तकारीब में शोरगुल DJ साउंड इस्तेमाल करते हुए आवाम की नींदें हराम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में रात देर गए सड़कों पर गाड़ियाँ पार्क करते हुए शोरगुल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्ती के साथ निपटें।